السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ بہت سی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاست میں اور پاور پلے میں بیسکلی ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر ہم دیکھیں فوج کی طرف تو وہاں سے اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ جی ہم بالکل نیوٹرل ہیں، کوشش کی جا رہی ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے بظاہر۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی سیاست کو بہرحال اس کے جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کل بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پوری لسٹ نکال لی، چاہے وہ معلم جبا کا کیس ہو، چاہے اعظم خان کے خلاف جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے خلاف انہوں نے کہا ہم ایف آئی آر کاٹیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو بہت لمبی لسٹ جس میں کہ جو ڈیم تھا، ڈیم کے حوالے سے جو فنڈ بنا تھا اور جو فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ان کو بلائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ بتائیے ڈیم کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اور خرچہ کیوں نہیں کیا۔ تو بڑی دلچسپ تو غلط بات ہے، انٹرسٹنگ ٹائمز جو چینی کہتے ہیں، انٹرسٹنگ ٹائمز اس کو کہتے ہیں، بڑے مشکل اور اب اسے سخت لفظ کیا استعمال کریں، تو کچھ ویسے وقت ہیں۔ پاکستان میں تو ہم نے سوچا ایسا پینل آئے ناظرین جنہوں نے سیاست کو دیکھا ہے بڑی قریب سے، ڈفرینٹ وانٹیج پوائنٹ سے، رپورٹنگ کے حوالے سے، انالیسس کے حوالے سے، اینکرنگ کے حوالے سے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں ہمارے پاس پینلسٹ جو کہ ذاتی طور پہ ایک ایک کو جانتے رہے ہیں اور اب بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کو ہوسٹ پروگرام مد مقابل، یہ ان کی بعد کی شناخت ہے۔ اصل میں عامر متین صاحب رپورٹر، ہی رائٹس آئی لائک بینگ اے رپورٹر اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس، صحیح کہا نا میں نے، اور یہ جرنلسٹ، اینالسٹ، اینکر، بہت کچھ ہے۔ بہت شکریہ عامر کمنگ ٹو دا شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عارف حمید بھٹی صاحب ناظرین، سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، پروگرام خبر ہے اور جی این این میں کرتے ہیں یہ پروگرام، اور بہت ہی دبنگ طریقے سے اپنی جو اوپینین ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں چلتا کبھی کہ وہ کس طرف بات کر رہے ہیں، بڑی سختی سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے دوست ہیں وسیم بدامی صاحب، وہ حرفن مولا ہیں، خبر ان کی ہوتی ہے کافی مصدقہ نظر ان کی ہوتی ہے پاور پلے پہ بھی، اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم بدامی فار جوائننگ اس۔ جی تو عامر میں نے کہا بتا دوں کہ کتنا ٹیلنٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو اب ذرا بتائیں، آئی مین آئی ایم شیور people want to know کہ where are we going؟ نسیم، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ 37 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بٹی صاحب اور سارے لوگ، کوئی ویتنام کی جنگ کے زمانے کا صحافی ہے، بڑے بڑے پرانے سارے صحافی بیٹھے ہوئے اس وقت، مگر ہم نے سارے ادوار دیکھے 70 سے آنورڈ کہہ لیں، مگر یہ ایک نیا فیز ہے جو اس وقت ہے، یہ پہلے ایسا نہیں ہے، یونیک ہے۔ یونیک اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کوڑے مارنا، مار کٹائی کرنا، پرائم منسٹروں کو ڈسکوالیفائی کروانا، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں، مگر یا وہ مارشل لاء میں ہوا یا پھر وہ عدالتوں کے ذریعے ہوا، جو یوسف رضا گیلانی یا نواز شریف صاحب، وہ عدالتوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، یا باقی جو بھی ظلم ہوئے، ستم ہوئے، وہ سارے مارشل لاء کے دور میں زیادہ ہوئے۔ یہ ایک کہنے کو جمہوریت ہے، لولی لنگڑی صحیح، کچھ اس کے نقائص ہیں، مگر بہرحال جمہوریت ہے۔ اس کے اندر یہ ایک نئی روایت آ گئی ہے کہ آپ کوئی ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا جی میں یوٹیوب پہ یہ دیکھا تھا اور میں نے جو ہے نا فلانی جگہ یہ مجھے کان میں کسی نے بتایا تھا کہ فلانے صاحب نے، فلانے صحافی نے یہ بات کہی ہے، پرچہ درج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ تفتیش بعد میں ہوتی ہے اور گرفتاری کے وارنٹ نکل آتے ہیں، یا گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا چھاپے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ خطرناک اس میں بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک اسلام آباد تک محدود ہے اور یہاں پہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کا کبھی امکان ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت اسلام آباد میں، اور مگر وہ پنجاب میں اور پشاور میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سو ان کے لیے بھی بڑا آسان کام ہے یہ والا کرنا، کہ وہ بھی، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کرنے جا رہے ہیں، کہ انہوں نے بھی لسٹیں اپنی نکال لی ہیں کہ بلا 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 جو ہے نا پرچے درج کرا دیے جائیں، چھاپے مار لیے جائیں۔ لاہور اور پشاور کے لوگ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، اور اسلام آباد کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پنجاب میں کہیں نہیں جا سکیں گے،
اور ایک یہ بالکل ہم نے تھوڑا سا اس کا منظر جو ہے نا یہ 1988 میں دیکھا ہے کہ وہ سچویشن تھی کہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اسلام آباد میں بن گئی تھی اور نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، مگر وہ ان کو جب وہ لاہور آتی تھی تو ریسیو نہیں کیا جاتا تھا، یہ اس طرح کی جو ہے نا پروٹوکول تھوڑا سا ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس زمانے میں ہو جاتا تھا، مگر یہ اس سے بہت بڑا سکیل ہے، اس کا بہت بڑا سکیل ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس لیول تک نہیں جایا جاتا، اور ایک ریس ہے جو چلتی جا رہی ہے ان اینڈنگ، کہ ہسٹری کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف، کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کافی خرابیاں ہوئیں اور انہوں نے بھی بڑے صحافیوں کے خلاف بھی کیا، پولیٹیشنوں کے بھی خلاف کیا، اب یہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور وی جسٹ ہوپ کہ یہ بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ورنہ سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ سسٹم خطرے سے زیادہ یہ پورا معاشرہ، اس کا سوشل فیبرک، اس کا لیگل فیبرک، اس کا ڈیموکریٹک فیبرک، وہ سارے فیبرک تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ irreparable ہے۔ مارشل لا کی ہم برداشت کر سکتے تھے کہ چلو یار ملٹری ہے، مارشل لا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جب اس ادوار میں جب کہ ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں مگر ادارے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہے اپاہج ہوتے جا رہے ہیں، بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور مزید ان پہ اٹیک جاری ہے، تو اس میں بڑا کیا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور تکلیف میں بھی ہیں اور فکر مند بھی، اور میرا ہر ایک کو فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ اور اداروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں ڈویژن بھی ہے ان یوزول کائنڈ، جو کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ جی آپ نے عارف سنا بڑی تفصیل میں جو عامر کہہ رہے تھے، آپ کیا کہیں گے جو اس کے بارے میں؟ کیا یہ درست ہے کہ یہ ہم پہلی دفعہ یہ تمام دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ادھم مچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نسیم آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے عامر متین جیسے برطانیہ مغلیہ دور کے جرنلسٹ کو سلام کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور وسیم صاحب ورنہ عامر متین صاحب تک رسائی ایسا ہی ہے جیسے بغیر ویزے کے امریکہ جانے کی خواہش کرنا آج کل، لیکن آپ کا ممنوع۔ جو انہوں نے فرمایا، میں نے بدترین فاشزم ترین دور اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ میں ایک ٹریڈ یونینسٹ بھی رہا ہوں، اس وقت یونین ایک تھی، اب تو 4-5 ہو گئی۔ جتنا گھٹن میں اب صحافت ہے، انبلیویبل۔ میں نسیم ایمانداری کو سے کہہ رہا ہوں، اتنے کی یار انہوں نے شارخ پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، یہ نہ چلے، یہ نہ چلے، یہ نہ کہے، یہ نہ بولے، یہ نہ بولے۔ یہ تو میرا خیال ہے ضیاء الحق زندہ ہو کے آئے تو ان سے ٹریننگ لے یار، صحافیوں کو اٹھانا، انہیں مارنا اور ایسے ایسے مارنا۔ اب تو صحافت نہیں رہی، بالکل ادب احترام کے ساتھ۔ یہ جب عامر متین صاحب نے جس دور میں کی تھی، وہ تو یہ تو صحافی تھے، ہم تو پریس ریلیز رپورٹر رہ گئے ہیں۔ ہمیں ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں، ہم نے دکھانا کیا ہے یہ ان کا حکم ہے، ہم نے بولنا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ زبان ہماری ہو، الفاظ ان کے ہوں۔ انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے یہ میرا اور آپ کا کچھ نہیں کر رہے نسیم، ہم نے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے میں تو صحافت کر رہا ہوں، میرا بچوں کا رزق بھی ہے، یہ سب جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج یہ کھائی جو رسمیں بنا رہے ہیں، یہ حکومت سارا نہیں رہنی۔ عمران خان کا دور بھی مثالی نہیں تھا، خود میرے پر پابندی لگی، خود میرے پر دوسرے ٹی وی پہ جانے پہ، لیکن یار انبلیویبل ہے۔ آپ نے اداروں کو کھوکھلا کر دیا، اداروں کی کوئی حرمت رہی نہیں، جس کو مرضی اٹھاؤ، جس کو مرضی جان سے مار دو، جس کو مرضی چاہو اس کا بے لباس کر دو، جس کو چاہو جس کی رائے پہ کر دو۔ یہ میری نظر میں یہ جو انتقام کی آگ ہے موجودہ حکومت ادب احترام سے نسیم صاحبہ یہ آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ناکام ہوگی۔ مجھے نہیں پتا ہے یہ جام کب ہوگا، لیکن انہیں چاہیے وفاق اور صوبوں کی لڑائی، اس سے جمہوریت جائے گی، تیسرے لوگ آ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں لبا۔ آج عمران خان کو کرا دے، میں نے تو کہا عمران خان کا میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، تو کیا جس کیسوں میں یہ اس کو نہل کروانا چاہ رہے ہیں کروا دیں، گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہسٹری دیکھیں، وہ کلپس میں نے بھی نکالے، ان میں سے تو بچے گا کوئی نہیں۔ سیاستدان تو پھر سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے عامر متین صاحب نے دیکھا گنگا رام کے باہر سکنجوی کی ریڑھی لگائیں گے، گرمیوں میں اور سردیوں میں گولے لگائے، کولے بیچیں گے، یہ بہت سی ریڑیاں لگائیں گے، خالی سکنجوی نہیں، الزامات لگائے ہیں، یہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں یہ۔
تو کٹ جائے گا۔ اچھا وسیم، پھر کیا ہم یہ ایسی واقعی یہ معاملہ ہے جو کہ عامر صاحب اور عارف بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ یہ سب کر رہی ہے، تو اس میں کچھ رول اداروں کا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، یا یہ حکومت لگی ہوئی ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو تھکڑو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ظاہر آپ لوگ جتنی عامر بھائی بتا رہے تھے کہ 35-37 سال سے صحافت، تو میری تو جتنی عمر ہے اتنا آپ سب لوگوں کا تجربہ ہے. پاکستان میں جب اس نہج کے حالات ہوں تو اس میں آئی ایم شیور کہ آپ سب بھی ایگری کریں گے کہ یہ تو بڑی ایک معصومانہ بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ از کالنگ آل دی شاٹس. یہ تو پھر بھی شاید ممکن ہو اس بات پہ یقین کرنا کہ کچھ معاملات میں حکومت ہوتے ہوئے بھی اختیار نہیں رکھتی، لیکن یہ ماننا بہت مشکل ہوگا کہ جناب صرف حکومت جو چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. ماضی کے دور اور اس کا ایک ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج جب عمران خان صاحب سے یہ بات پوچھی جاتی ہے یا ان کے لوگوں سے کہ صاحب آج جو ہو رہا ہے وہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ کا دور بھی صحافیوں پر پابندیوں سے بھرپور تک، کبھی افسار علم کو گولی بتی اللہ اٹھتے تھے، تو وہ کسی نہ کسی الفاظ میں یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں ہم سب کو آف دا ریکارڈ کہ یار وہ ہم تو کیا کرتے ہیں، دیکھیں نا ہم تھوڑی ہے. تو جو کہہ کے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتے اور جو کہہ کے آج کی قوت ہی بری ذمہ نہیں ہوتی. بٹ مائی پوائنٹ ہے کہ اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ جناب حکومت ہی ہے، یہ تو بڑی ایک معصومانہ سی بات ہو جائے گی. معصومانہ سی بات ہو جائے گی. اچھا ہمیں یہ ہم صحافت کی ہم نے بات کر لی، اور یہ کہ میرا خیال ہے بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے. بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ آپ کو منسٹری آف انفارمیشن سے کالز آتی ہیں؟ یار میں تو نسیم پاکستان چھوڑنے کا پروگرام بنا رہا ہوں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے اتنا برا وقت، اتنا ظلم نہیں دیکھا. میں 4-5 اداروں میں رہا ہوں اور میں نے اچھی طرح کیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتی نسیم، اس وقت صحافت کرنا سیاست سے 1000 گنا مشکل ہے. آپ پل سرات عبور کرتے ہیں ہم روزانہ، ہمیں نہیں پتا کب کس وقت ہم نامعلوم ہو جائیں. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن یقیناً آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں. عامر متین صاحب دادا استاد ہیں، وسیم صاحب معصومیت میں سب کچھ جانتے ہیں. ہم سب کچھ چاروں صحافی ہونے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے شیر خدا کا، جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ اسے خوف زدہ نہ کرو، لیکن یہ ہمیں بھی خوف زدہ کرتے ہیں. ہم سارے جانتے ہیں کیا ہے، لیکن چاروں میں کوئی نام نہیں لے گا میرے سمیت. میں بزدل ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرپوک ہوں. مجھے دڑبے میں بند کر دو میں چوزا ہوں. میں مان ہوں، کچھ لوگ وہ شاید بہادر ہو نہ مانے. نہیں، بہادری کی تو بات نہیں ہے. بہرحال عامر ہمارے ملک کی تاریخ ہے پاور پلے کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول رہا ہے، اور یہ جو شہباز گل کا معاملہ ہوا اس کے تو ہمیں معلوم ہے کہ رد عمل بہت سی جگہوں سے آئے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا. اس میں مشکل ہے ٹو ڈاؤٹ دیٹ. اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کر لی سیاقوں سے، باقی اب اس سارے سلسلے میں جو عمران خان ہے وہ اپنی سیاست کو کس رخ لے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے کہ مشکل ہے، ایف آئی آریں ہیں، شہباز گل کو مبینہ طور پہ تشدد کیا گیا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر میرا ان کی سیاست ٹھیک جا رہی ہے. الٹیمیٹلی پولیٹیشین کے لیے جو گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عوامی مقبولیت ہونی چاہیے، عوامی سپورٹ ہونی چاہیے، جو کہ ان کا کلیئرلی آ رہا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بائی الیکشن پہ تمام تر آڈز کے اگینسٹ اس طریقے سے الیکشن جیت جانا کہ جس میں کلیئرلی وہ فیورٹ نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے. ورنہ 1990 کی دہائی میں ایک حکومت جب جاتی تھی تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اس نے نہیں آنا، تو آٹومیٹکلی لوگ دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے تھے. اب جب کہ پتا تھا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے، اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جیتنا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس کے بعد پھر کراچی میں اگین ساری پارٹیاں ایک طرف، اور پی ٹی آئی 29,000 لے جاتی ہے، ساری مل کے 17,000 لے کے جاتی ہیں. اور جب کہ پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے، اس کے باوجود جو ہے یہ ووٹ لینا، تو ان کی جو عوامی مقبولیت کے لحاظ سے یا ان کا وہ ہے وہ کمی نہیں آ رہی اس میں، بالکل اس میں یہ ٹھیک جا رہا ہے. مگر میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، اور ان کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ ان کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے
کیونکہ وہ اس لیے کہ اس وقت مارکیٹ میں جو 2-3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں ایک کامن چیز ہے. کامن یہ ہے کہ نون لیگ ٹھیک ہے فی الحال شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی اپنی پارٹی سے نواز شریف صاحب مریم بی بی کی طرف سے آوازیں آتی رہتی ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ سیم پیج ہے، کیمسٹری نہیں ملتی ہے. پیپلز پارٹی کا کہ ڈی این اے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے. اور تیسرا پی ٹی آئی تو آف کورس اس وقت وہ بھی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھی اس سب میں شامل ہو گئی ہے. تو وہ ہر دور میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے ایک کنگز پارٹی ہوتی تھی، اس وقت کنگز پارٹی کوئی نہیں ہے. کہنے کو شہباز شریف صاحب آگے کیے ہوئے ہیں مگر ان کی بھی اس طرح سے آن اینڈ آف ان کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ تجربے ہو گئے ہیں، اس کو اگینسٹ دا ٹائڈ نہیں جایا جا سکتا. میرا ان کے یہاں بھی سوچ و فکر ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس طریقے سے چلے گا نہیں. وہ اس لیے کہ نئی روایات بن رہی ہیں. نئی روایات یہ کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ دیکھیں میں نے جو مجھ سے جو غلطیاں آئیں وہ میں نہیں تھا، مجھے کہا جاتا تھا. اب پاور میں تو وہ کہتے تھے نہیں میں ہی کر رہا ہوں، ون پیج. وہ اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سرانہ ثناء اللہ کہ جناب اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے اوپر کچھ نہیں کیا. وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہباز گل پہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا. تو مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ آف دا ڈے کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور اسی کی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں کہا کہ بچا جا سکتا کہ یہ نیوٹرل نے کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، نامعلوم نے کر دیا. جس گورنمنٹ کے دور میں یہ ہوتا ہے، پہلے وہ پی ٹی آئی کا کہ لیپسز تھے، اگر ان کے دور میں یہ ہوا صحافیوں کے خلاف، پولیٹیشنوں کے خلاف، وہ ان کے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے فلانا صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا، یہ بالکل آرگیومنٹ نہیں ہے. اور اسی طرح موجودہ والوں کا بھی یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ جی وہ اسلام آباد پولیس انوالوڈ نہیں ہے. آج کل کے دور میں ہو رہا ہے اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. پہلے تو آف کورس جو ہے ہم عمران خان کی اس وقت بھی کرتے تھے تنقید، آج بھی کرتے ہیں، مگر آگے کو یہ مزید تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ان کے دور میں بھی جب یہ پنجاب میں اب شروع ہو جائے گا یا بعد میں کبھی ہوگا تو یہ ان کے پاس بھی ڈیفنس کے لیے اپنی کوئی چیز نہیں، آرگومنٹ نہیں بچے گا، کوئی قسم نہیں چھوڑی ہوئی. کیونکہ اس دور میں نے کہا فرق یہ ہے کہ پہلے بارشلاؤں میں یا عدالتوں میں ہوتا رہا، ابھی پیمرا کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. مطلب اور ایک وہ وہاں تک جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں گیا تھا کہ چینلز ہی بند کر دو، لائسنس ہی کینسل کر دو. اور لیکن کلیئرلی یعنی اس میں اداروں کا بھی تو رول ادارے ایگزیکٹلی ادارے، مگر آگے تو بالکل اداروں کو کیا گیا نا، ان کے اوپر ڈال کے کہہ رہا ہے. کہنے کو جیسے میں نے کہا کہنے کو یہ جمہوریت ہے. یہ جنگ بڑی مشکل ہے جب دوست اور دشمن کا نہیں پتا، جب آسانی ہے ان کو گرے ایریا نا، لائنز ڈرون نہیں ہے. تو لائنز ڈرون ہونی چاہیے اداروں کے لیے، جوڈیشری کے لیے، پیمرا کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے. تو ابھی وہ یہ ایک سب سے ایک خوفناک چیز ہے. بھٹی صاحب یہ پھر میں یہی سوال اٹھاؤں گی کہ آپ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں عامر کہ جی یہ تو ہی از ڈوئنگ ویل، اپنی سیاست ان کی یعنی کہ پبلک سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ان کی سیاست میں. بظاہر تو اگر آپ کہیں کہ کیسز پہ کیسز آ رہے ہیں سامنے، اور ہی از ان کو اب یعنی 30 تاریخ کو جانا پڑے گا، 31 کو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جانا پڑے گا. لیکن آن دا روڈ اگر یہ میرا خیال ہے واپس آ گئے ہمارے پاس وسیم بدامی. وسیم کوئکلی the question is to you کہ عمران خان seems to be doing well despite all the cases. Is it true? انفیکٹ پچھلے سال اکتوبر میں غالباً یہ جھگڑا ہوا، ایک پیج کی ساری دنیا کہتی تھی اسی 2018 کے الیکشن کو 25 جولائی 2018 کو موجودہ مسلم لیگ نون کی قیادت مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی سب کہتے تھے یہ خلائی مخلوق نے کلایا اور 2 بندوں سے ریزائن مانگتے تھے اور اس الیکشن کو حرام کہتے تھے، اس سے استعفیٰ دینا چاہتے تھے. ہاں یہ سچ ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک نہیں رہے، اسی کے نتیجے میں عمران خان نے بیک ڈور رابطے چلتے رہے. آخر وہ اب کھل کر آ گئے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 13 جماعتیں مل کے بھی عمران خان کو نہیں گرا سکتی.
آپ نے پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوں گے 20 میں سے 15 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں. کراچی میں پورے پاکستان کو پتہ ہی سیم مین نے جا کے ان کے مسائل حل نہیں کرنے, یہ اسمبلیوں سے استعفے دے چکے ہیں, اور اب انہوں نے سمجھا ہے کہ میں شاید اداروں کے ساتھ بھی کروں, لیکن میرا خیال ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جو مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جانے کا امکان ہے اور نااہل بھی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان کی سیاست اس وقت کس رخ بیٹھے گی اور اس وقت ہو کیا رہا ہے. وسیم آپ ذرا بتائیں, یہ ڈسکشن لگتا ہے بار بار گھوم کے آ جاتی ہے اسی معاملے پہ. ہاں صحافت کا بھی معاملہ ہے, لیکن براڈر ایشو کو لیں تو پھر یہ آ جاتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ ورسز دا پولیٹیشنز یا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز. اگر ذرا تھوڑا سا آپ چلیں آگے پروجیکٹ کریں, اگلے 2-4 مہینے میں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے معاملات کو جس نہج پر لے گئے ہیں اس کے بعد اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی پاپولیرٹی اس سال کے آغاز میں کتنی تھی اور ابھی کتنی, اس میں بہت فرق ہے, یعنی کہ مثبت حوالے سے فرق ہے اور اضافہ ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے آپ کو اور عوامل بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا معاملہ جب تک چلا گیا ہے, اگلے 2-3-4 مہینے میں مجھے عمران خان صاحب کے لیے سیاست کرنے کے لیے اسپیس کم ہوگی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سال میں 2-3 مہینوں میں معاملہ عام انتخابات کی طرف جائے گا. عمران اس کی کوشش کریں گے اپنے طور پہ, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. تو مجھے ان معاملات میں عمران خان صاحب ورسز آل اس میں ذرا مجھے شدت نظر آتی ہے. اچھا, یہ عارف آپ بتائیے کہ ایک دیکھیں نا 2 پوائنٹس آف ویوز ہیں. ایک یہ کہ عمران خان جس طریقے سے انہوں نے پبلک سپورٹ حاصل کیا اور جس طریقے سے وہ گر کے بھی نہیں گرے, یعنی کہ وہ پبلک سپورٹ ہی کو اس وقت یارڈ سٹک ہے نا کہ کتنی دنیا ان کے ساتھ ہے. تو ایک طرف یہ ہے کہ بھئی دیفور عمران خان کے پاس لیوریج بہت ہے اپنے نیگوسیٹ کرنے کے لیے, لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا بچوں والی بات ہے. آپ دیکھیں یہاں تو خالی پبلک سپورٹ از ناٹ انف, آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اور لوازمات آتے ہیں, یعنی آپ کو کورٹس بھی سپورٹ کریں, یہ بھی سپورٹ کریں, وہ کریں. تو عمران خان تو اگر آپ کنونشنل طریقے سے دیکھیں ایک بڑے ویک پوزیشن پہ. آپ ان دونوں میں سے کیا کہتے ہیں, کون سی پوزیشن پہ عمران؟ نہیں دیکھیں, اگر سیاست میں الیکشن میں تو آپ کو پبلک ووٹ چاہیے نا. اگر دھاندلی کرنی ہے تو پھر آپ کو اداروں کی مدد چاہیے. اگر آپ نے 10,000 والے کو 1,10,000 کرنا ہے اور 1,00,000 والے کو 10,000 کرنا ہے, میری اپنی نظر میں نے گزارش کی ہے, میں عمران خان صاحب کے دور کو مثالی کبھی نہیں کہا, لیکن جتنی پاپولیرٹی اب ہے یہ 13 جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکتی. بدقسمتی یہ ہے جن اداروں کو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم نے ادھر سرورٹ کو کہا تھا آپ صرف آئین اور قانون کے مطابق سیاستدار کے بعد نہیں. آج کل پرکشش عہدہ لینے کے لیے ہمارے ادارے اتنی نجائز کام کرتے ہیں کہ یو کانٹ امیجن. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گریڈ 22 کے افسر اتنے گر جائیں گے. وہ یار خدا کے لیے آپ جائز کام کرو. تو عمران خان کے لیے میں آگے تصادم دیکھ رہا ہوں. میری اطلاع ہے کہ عمران خان کو پچھلے ہفتے بھی میسیج دیا گیا تھا تھوڑا سا انتظار کر لو. انہوں نے ہر چیز کو رد کر دیا کہ میں نے سوائے الیکشن کے نہیں کرنا. تو اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں طاقتور ہیں, یہ حکومت بیچاروں نے کیا کرنا ہے, ان میں اتنی سخت نہیں ہے. نواز شریف صاحب مشرف دور میں ڈیل کر کے چلے گئے تھے, موجودہ محترم ہردل عزیز پھر نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے تھے. اس دفعہ شاید ہمارے اداروں کو عمران خان کی اسیسمنٹ میں غلطی ہو گئی. ان کا خیال تھا اس کو گرائیں گے, 2-4 بندے پکڑیں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, ماریں گے تو بیک فوٹ ہو جائیں گے, اور ماضی کی طرح پھر اپنی مرضی کا حلوے میں مرچیں ڈال کے, سبزی ڈال کے, دال ڈال کے, زردہ ڈال کے ایک دیگ بنا لیں گے مکسی. کیونکہ جب تک جمہوریت اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگی جب تک سیاستدان میچور نہیں ہوتے. وہ اداروں کے محتاج چھوڑ دے. ایک دفعہ عوام کا فیصلہ لیں. پیپلز پارٹی جیت جائے, 100 دفعہ جیتے, نون لیگ جیتے, لیکن میں تو آگے تصادم دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میری اطلاع ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ حربہ استعمال کیا جائے گا جو غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر انسانی ہے.
یہ خبریں مارکیٹ میں عام ہے، لیکن عامر صاحب کی موجودگی میں زیادہ یہ بہتر بریف کر سکتے ہیں. ہاں لاسٹ ورڈ عامر سے لیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ وسیم سے میں پوچھ لوں. وسیم، ابھی آپ نے سنا عارف صاحب کہہ رہے تھے، آپ کی بات کا ان سینس جواب دے رہے تھے. آپ نے کہا نا کہ کچھ لوازمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خالی پبلک سپورٹ از ناٹ انف. اور عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اصل جمہوریت چلانی ہے تو پھر آپ کو پبلک سپورٹ ہی چاہیے، آپ کو پبلک کا ووٹ چاہیے، اینڈ عمران خان ہیز دیٹ. نہیں، میرے خیال میں ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں ان دا سینس کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک جمہوری معاشرہ ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ لیڈرز ہیں، الیکشن ہو، جس کو لوگ زیادہ ووٹ دے دیں اس کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے. کیا پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے؟ نہیں. کیا پچھلی دفعہ ایسا ہوا؟ نہیں. جنوبی صوبہ پنجاب محاذ اور کیا کچھ نہیں ہوا. آج جو الفاظ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنتے ہیں، اس زمانے میں یاد کیجئے نون لیگ کے لوگ کہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جب نون لیگ کے لوگ یہ کہتے تھے، جملے بھی یہ ہوتے تھے اکثر، تو ہمیں ان نون نمبر سے کال آ رہی ہیں، ہمیں اٹھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں، اور نواز شریف کیونکہ مودی کا یار ہے یعنی کہ غدار ہے، اس لیے سب کچھ کر رہا ہے. ورنہ اسٹیٹ میں سب کی سیم ہے. تو ہم دونوں اصل میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیلی ہونا ہی چاہیے. پاکستان میں ایسا ہے نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی کہ سیاستدان آپس میں اپنی لڑائی لڑے. اب دنیا کی بڑی بڑی میچور ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹ میں کرسیاں چل جاتی ہیں، لیکن وہاں لوگ جو ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ سرکار آپ آئیے. تو اس وقت پرابلم نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاستدان میچور نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس گورنمنٹ کا حال تو ہمارے سامنے، ہم نے پچھلے سال کے جواب میں بات کی، اور خود عمران خان صاحب بھی بار بار تقریروں میں وہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہے صاحب آپ کا کام نہیں ہے سیاست میں داخل ہونا، آپ نہ ادھر رہیے نہ ادھر رہیے. نہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے عوام میرے ساتھ ہے، آپ لیڈروں کے ساتھ ہیں، اور آپ جو ان کا آپ ہمارا ساتھ. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے محتاج ہیں. جی، آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے محتاج ہیں پولیٹیشنز. پھر بھی میں کہوں گی کہ عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہیز واٹ اٹ ٹیکس ٹو ون اینڈ ہی ول فائٹ اینڈ ون. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن وہ ہے، لیکن حالات مختلف ہیں. عامر بیفور وی کلوز آپ تھوڑا سا. جی، بھٹی صاحب کے بھی خیال خان صاحب will not be able to make it into power corridors نا، بیکاز ان کی اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ خراب. بھٹی صاحب کی بھی رائے تو یہی ہے نا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ عوامی سپورٹ انف نہ ہوئی، which is sad but true. بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کے اداروں کے ساتھ نہیں تعلقات ٹھیک. دیکھیں، موجودہ جو ان کی حکمت عملی ہے، ایک انسان بناتا ہے، ایک اللہ کی ہوتی ہے. نواز شریف کو بھی جب نااہل کیا گیا تھا تو وہ اس وقت سوچ تھی، جب مشرف سے ڈیل کر کے گئے، سب کو پتا تھا پائے پکانے والے، گدے کھانے والے سب ساتھ گئے جہاز میں رات کے اندھیروں میں. ہاں، نومبر کے بعد اگر موسم چینج ہوتا ہے، کپڑوں کا سائز چینج ہوتا ہے، تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایسے سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. بعض اہم لوگ کہتے تھے ان پہ نون لیگ پہ ریڈ کراس ہے. کل کیا ہوگا میں تو موجودہ اب تک کی ان کی پلاننگ بتا رہا ہوں. اور یہ عمران خان کو موجودہ حکومت گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی تھی. کسی نے کہا یہ تو بےچارے اپنا نام لے رہے ہیں لیکن یہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. جیسے وسیم صاحب نے کہا تھا بھائی وزیر اعظم تو ہیں، ہم نے ووٹ آپ کو دیا، ہم آپ سے جواب لیں گے. حق جمہوری اگر وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، پروٹوکول لینے کا شوق ہے، تو عوام تو پھر آپ ذمہ داری بھی لیں. ٹھیک ہے، اداروں کو ٹھیک چاہے آپ جو نے جس کرنا کا ہے، بھی ہم نے نہیں فیصلہ کرنا. صحافی تھانے دار اور جج نہیں ہے. بالکل، آپ ذمہ داری لیں. اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست پر. اچھا عامر، اب ذرا آپ ایکسپلین کر دیں. میں تھوڑا سا نا اگینسٹ دا جنرل ٹرینڈ جو ہے نا کہ مثبت باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت اچھی 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک سب سے اچھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہمارا 75 سال سے ایشو ہے کہ سول ملٹری کا یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اس کو ہم اس کو ٹالتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کلائمیکس آ گیا ہے، ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا. ہائیبرڈ سسٹم از آؤٹ. سول ملٹری ایشو کا ایک وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹی کٹا، وہ ایک آدھا کچھ نہ کچھ نکل جائے گا. دوسرا، اس ملک میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ڈیبیٹ خوفناک یہ ہو رہی ہے کہ پورا بچہ گھر کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے کہ جناب پاکستان کے ایشوز کیوں ہو رہے ہیں. عمران خان کی یہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی پبلک بیکنگ کیوں آ رہی ہے. عمران خان سے زیادہ آ رہی ہے کہ لوگ ایگزسٹنگ آرڈر سے خوش نہیں ہیں، ان کے حالات نہیں بدلے. تو جو بھی چاہے وہ ایگزسٹنگ آرڈر کا حصہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا موجودہ جو بھی حکومت ہو، وہ اس کو بلیم کرتے ہیں.
تو اس وقت اسی لیے اور پاکستان میں ایک دو تین چیزیں آئی ہیں جس طرح میں نے کہا بائی الیکشن کے اندر پورا زور لگانے کے باوجود نہیں تبدیل کروا سکے. سو ان کی بھی وہ 17-20 کا فرق 19-20 نہیں تو 17-20 کا 16-20 کا ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ڈالے جا سکتا. وہ نہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کے جی انڈرسٹینڈ دیٹ دین پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ونس یہ جو ایشو نومبر والا ہے نا یہ سیٹل ہو جائے تو اوور نائٹ یہ والا معاملات تبدیل ہو جائیں گے. مگر یہ ضرور ہے کہ ابھی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا سیلز یہی بکتا ہے مسئلہ. پہلے ہوتا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ میں آنا ہے نا جس نے اس کا مسئلہ بکتا تھا, اب الٹا ہو گیا ہے. نواز شریف آپ دیکھیں بریک تھرو کب ہوا, انہوں نے بھی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیچا. عمران خان صاحب بھی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بک رہا ہے, جو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا اور شاید کر رہے ہوں, نہیں تو کرنا چاہیے کہ یہ معاملات ٹرینڈز جو ہے اس وقت ایگزسٹنگ تمام پارٹیز سب میں کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے انکلوڈنگ دی پیپل آف پاکستان. جی بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ صرف عامر متین صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ اور وسیم بادامی سے, تو کیا پاکستان کے ادارے نیوٹرل ہیں؟ کیا وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا آئین اور قانون کے حدود میں رہ کے اپنا کام کریں کہ اس سے تجاوز کر رہے ہیں؟ مجھے دونوں کی رہنمائی مل جائے گی تو مجھے اپنے سفر ڈھونڈنے میں آسانی ملے گی, اپنے راستے میں آسانی ملے گی. دیکھیں نا ادارے تو بالکل آئین کے اندر رہ کے کام نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈیڈ لاک پولیٹیکل اس ملک میں ہے پچھلے 4 سالوں سے. اور کبھی آرمی چیف چاہے گلگت بلتستان کا معاملہ ہو, فیٹف کا معاملہ ہو, کس معاملے پہ نہیں آرمی چیف بیٹھے ہیں بیچ میں یا ISI کے DG بیٹھے ہیں, انہوں نے بات چیت کروائی ہے. آپ کے تو سوال کا جواب ادھر, یہ کیوں عامر؟ نہیں پہلے سے فرق یہ ہے کہ پہلے یہ چیزیں چھپ چھپا کے کی جاتی تھی, کھل کے. ابھی وہ خاص طور پہ میسج دینا چاہتے ہیں. سو اس وقت وہ باقاعدہ کھل کے دکھایا جا رہا ہے, یہ نہیں صرف کہ کام کیا جا رہا ہے. وہ جس طرح جسٹس کا کہا جاتا ہے نا, یہاں بھی اس وقت جو کام بھی واردات جو ہو رہی ہے وہ ایکشن از سین ٹو بی ڈن. نہیں مطلب اوپنلی ہو رہا ہے, کھل کے ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہے. دیکھیں نا جس چینل پہ آپ بیٹھے ہیں یہ چینل پچھلی حکومت میں 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ بند ہوا ہے. ابھی سب نے نام لیا, آپ نام لے رہے تھے, ابصار عالم ہو یا متی اللہ ہو یا کچھ ہو, یہ تو ہوتا رہا ہے. یہ نہیں کہ بالکل یہ بالکل ہوتا رہا, پر یہ ہے کہ ابھی زیادہ کھل کے ہو رہا ہے, کہ لائسنس کینسل کرنے والی سٹیج پہلے نہیں تھی آئی, اب یہ نیکسٹ گول پوسٹ آگے جاتی جا رہی ہے. گول پوسٹ آگے جاتی جا رہی ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, عامر متین صاحب اور وسیم بادامی صاحب, دیکھتے ہیں اگلے آنے والے ہفتوں میں سلسلہ کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.